بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر تاریخی مصادر میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے، اور جب حر نے امام علیہ السلام سے کہا کہ یہیں اتریں کیونکہ فرات قریب ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کہ کربلا۔ فرمایا یہ کرب اور بلا کا مقام ہے۔ میرے والد صفین کی طرف جاتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ کے ساتھ تھا، اور رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا نام بتایا، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قافلہ یہاں اترے گا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے، اور یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ ساز و سامان یہیں اتار دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، اور یہ جمعرات 2 محرم کا دن تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا، خداوند ہم تیرے نبی کی عزت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال دیا گیا ہے، اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا، اور بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی، خداوند بس ان سے ہمارا حق لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو 60,000 درہم کے عوض خرید لیا، اور ان پر شرط رکھی کہ آپ کی قبر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور 3 تک ان کی پذیرائی اور ضیافت کا اہتمام کریں گے۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کربلا میں حسین کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی، اور حر کا خط ملتے ہی عبید اللہ نے ایک خط امام حسین کے نام بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ اما بعد اے حسین علیہ السلام، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق کروں، یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام، مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے، اور جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین کا کلام اس کے سامنے دہرایا، اور عبید اللہ نے امام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور حر بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے، اور جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے، اور وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حلم تھا کہ جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچے، حسین اور اس کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہوں وہیں روک لو، اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو، اور جہاں کوئی سبزہ پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو، اور میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا تم نے اس کی طرف بحرف تعمیل کی۔
حر نے تمام صورتحال سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 بمطابق 2 اکتوبر 660 کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا، اور عمر بن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسی حالت میں جب کہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا گیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے کہ ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر ماہ خط کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا اور عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ ابو محنف کے مطابق حسین کی فوج کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ فوج تھی، اور محمد باقر کے مطابق یہ 45 گھڑ سوار اور 100 پیادہ تھے۔ اس نے حسین ظہیر بن قائن کو دائیں بازو کا کمانڈر اور حبیب ابن مظر کو بائیں بازو کا کمانڈر مقرر کیا، اور اس نے سپاہ کا وسط بھی اپنے بھائی عباس کے حوالے کیا۔ ابن زیاد کے بھیجے گئے فوجیوں کی تعداد کا تخمینہ مختلف تھا، جو کہ کم از کم 4000 اور کچھ اطلاعات میں 80,000 تک ہے۔ کربلا میں امام حسین کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان میں یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے، جو 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین کے خلاف جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمرو بن حریث کے سپرد کر دی اور خود نخیلہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا۔ ابن زیاد ہر صبح اور شام کوفیوں میں فوج کے 25 سے 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، اور حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا، اور کربلا میں دشمن کا لشکر اکٹھا ہونے کے بعد حبیب بن مظاہر امام کے مختصر سے لشکر کے پیش نظر امام کی اجازت سے بیس بدر کر قبیلہ بنی اسد پہنچے اور ان سے بنت رسول کے مدد کی وہ درخواست کی۔ مختصر یہ کہ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان میں حائل ہو جائیں اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیں۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور اصحاب حسین کو پانی تک نہ پہنچنے دیں۔ حضرت امام حسین نے بھائی عباس کو بلوایا اور انہیں 30 سواروں اور 20 پیادوں کی سرکردگی میں پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کیا، اور وہ رات کے وقت فرات کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ نافع بن بلال جمالی پر پرچم لے کر اس دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ افراد عباس کی قیادت میں شرعید فرات تک پہنچ گئے، اور عمرو بن حجاج زبیدی جو فرات کی حفاظت پر مامور تھا اصحاب حسین کے ساتھ لڑ پڑا، اور اصحاب حسین کے ایک گروہ نے مشکوں میں پانی بھر دیا، اور عملدار حسین اور نافع بن بلال سمیت باقی افراد نے دشمن سے لڑ کر ان کی حفاظت کی تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ پانی کو خیام تک پہنچا دیں، اور یوں حسین کے اسباب پانی خیام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔